بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اسے مسلمانوں کا بچہ یاد کر لیتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو حرف بحرف حفظ کیا جائے۔ بالفرض اگر کسی نے کوئی کتاب حفظ کر بھی لی، جب بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں بلکہ صحابہ کرام کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام میں بھی ایک تعداد حافظ قرآن تھی۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ نابینا افراد میں زیادہ حافظ قرآن پائے جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے حافظے بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ عام طور پر بدنگاہی حافظے کی کمزوری کا سبب بنتی ہے، جبکہ یہ بدنگاہی کر ہی نہیں پاتے۔ اگر کوئی نابینا حافظ قرآن نہ بھی ہو، تب بھی عموماً لوگ اسے حافظ ہی بولتے ہیں، تو نابینا افراد کا بھی حافظ بن جانا یقیناً قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ بہرحال اس سے ان لوگوں کو ضرور سبق حاصل کرنا چاہیے جو آنکھوں والے ہیں لیکن دیکھ کر بھی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے۔ یقیناً یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ جس سے ہو سکے اسے کچھ نہ کچھ صورتیں زبانی یاد کرنی چاہیے، ورنہ کم از کم دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے، آمین۔ حجرہ اسود خانہ کعبہ میں کس نے نصب کیا تھا؟ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کرنے کے بعد حجرہ اسود کو اس میں نصب فرمایا تھا۔ اب اس کا نام حجرہ اسود یعنی سیاہ پتھر بلیک سٹون ہے، جبکہ اس وقت یہ حجرہ بیض یعنی سفید پتھر تھا۔ پھر انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ کالا پڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی تو بارش اور سیلاب کے سبب کعبہ شریف کی عمارت شہید ہو گئی۔ قریش نے مل جل کر نئی تعمیر شروع کی۔ جب حجرہ اسود نصب کرنے کا معاملہ آیا تو قبائل میں سخت جھگڑا ہوا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ہم حجرہ اسود کی جگہ نصب یعنی فکس کریں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے سے حجرہ اسود کو چادر میں رکھا گیا، اور یہ طے پایا کہ تمام قبیلوں میں سے ایک شخص آئے اور سب چادر تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور جب حجرہ اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے برکت والے ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کے معاملات کی خرابی تو ہم سب جانتے ہیں، اب اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے کیسے بچیں؟ بے شک دنیا اچھی نہیں بلکہ خراب ہے۔ اب خراب دنیا سے مراد کون سی دنیا ہے؟ تو اس کی پہچان کا ایک آسان فارمولہ یہ ہے کہ جس دنیوی معاملے سے آخرت کو نقصان پہنچے تو وہ خراب ہے، اور دنیا کا جو معاملہ آخرت کو فائدہ پہنچائے تو وہ اچھا ہے۔ مثلاً ماں باپ بھی دنیا میں ہیں، لیکن ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں، تو دنیا کا یہ معاملہ اچھا ہے۔ یہ وہ دنیا نہیں جس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح بال بچوں کی پرورش کرنا، رزق حلال اس لیے حاصل کرنا کہ خود کو سوال سے بچائے، اپنے ماں باپ اور بال بچوں کا پیٹ بھرے، ان کی خدمت کرے، راہ خدا میں خرچ کرے، تو ان اچھی نیتوں سے کمائی کرنا خراب دنیا والا حصہ نہیں۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا کا جو معاملہ آخرت کو نقصان پہنچائے تو وہ خراب دنیا ہے، اور جو معاملہ آخرت کو فائدہ پہنچائے تو وہ اچھی دنیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف اور آمد۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے مشہور نبی اور رسول ہیں۔ یہ دنیا میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لائے۔ ان کے بعد پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، انہیں ابھی وفات پیش نہیں آئی۔ قرب قیامت میں چوتھے آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام جس وقت زمین پر اتریں گے تو نماز کی جماعت ہو رہی ہوگی۔ مسلمانوں کے امام یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ
نماز پڑھا رہے ہوں گے۔ بعد میں نمازیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھایا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلیب توڑیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، یعنی انجیل مقدس کی تعلیم اس وقت عام نہیں کریں گے بلکہ قرآن کریم کی تعلیمات عام فرمائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے لوگوں کے دلوں سے حسد، بغض اور کینہ وغیرہ یہ سب چیزیں نکل جائیں گی، کیونکہ کسی کے دل میں دنیا کی محبت نہ رہے گی۔ ہر ایک کو دین اور ایمان کی لگن لگ جائے گی، چونکہ محبت دنیا ہی ان سب کی جڑ ہے۔ جب جڑ ہی کٹ جائے گی تو شاخیں کیسے رہیں گی؟ نیز مختلف دین مذہب نہ رہیں گے، سب کا دین ایک اسلام ہوگا۔ غرض کے نہ دنیوی جھگڑے رہیں گے، نہ دینی اختلافات، نہ کسی کو حرص مال ہوگی، نہ عزت و جاہ کی خواہش۔ غرض کہ آپ کی برکت سے دلوں کی دنیا بدل جائے گی۔ لوگوں کو مال کی نہ ضرورت رہے گی اور نہ ہوس۔ کفایت اور قناعت دونوں چیزیں میسر ہوں گی، اس لیے مال لینا منظور نہیں کریں گے کہ انہیں رغبت نہ ہوگی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، اور پھر 45 سال دنیا میں رہ کر وفات پائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں آرام فرما ہیں، اسی کے ساتھ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار شریف بنے گا۔ آج بھی سبز گنبد کے اندر ایک قبر کی جگہ موجود ہے جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دفن کیے جائیں گے۔ اگر کوئی زندگی میں ہی اپنی قبر تیار کر لے تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے اپنے لیے پہلے سے قبر تیار رکھنے کو بے جا فرمایا ہے، اس لیے کہ عام آدمی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں اس کی وفات ہوگی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ الگ ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی جگہ کا تعین خود فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا ہے، لہٰذا اس پر عام آدمی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ بے نمازی کے لیے وعیدات۔ بے نمازی کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز کا حکم فرمایا ہے، لیکن یہ اس حکم کو عملی جامہ نہیں پہنا رہا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بے شمار مواقع پر نماز کا حکم دیا ہے، لیکن یہ اس حکم کو عملی طور پر نہیں اپنا رہا، تو یہ اس کی بدبختی اور بدنصیبی ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے گا تو اس کے لیے جہنم کا مخصوص دروازہ ہے جس سے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نماز قضا کرتا ہے تو وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔ بہرحال مسلمان کو ہر حال میں نماز قائم رکھنی چاہیے۔ بے نمازی انسان کس کام کا؟ بچوں بلکہ گھر کے تمام افراد کو نماز کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں بھی پڑھتے، جب بھی ہمیں بولنے یعنی نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملے گا، نیز بار بار بولنے اور سمجھانے سے انشاءاللہ عز و جل نماز کی توفیق بھی مل ہی جائے گی۔ ہم پہلے بلیک بورڈ اور نمایاں جگہوں پر لکھا ہوا دیکھتے تھے، نماز قائم کرو۔ یہ دیکھ دیکھ کر نماز پڑھنے کا ذہن بنتا کہ نماز بہت اہم ہے، اسے ترک نہیں کرنا چاہیے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نماز بہت اہم ہے۔ لہٰذا اب بھی اگر ہم بات بات پر نماز کا تذکرہ کرتے ہیں تو سننے والوں کو ترغیب ملتی رہے گی، یوں وہ نمازی بنیں گے اور انشاءاللہ عز و جل مساجد بھی آباد ہوں گی۔ گلاب کی پتیوں پر پاؤں رکھنا کیسا؟ عموماً لوگ گلاب کی پتیوں پر نہیں چلتے، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان پر پاؤں نہیں رکھنا چاہیے۔ دراصل بعض ایسی روایات ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارکہ کا قطرہ زمین پر تشریف لایا تو اس سے گلاب کا پھول پیدا ہوا ہے۔ اکثر محدثین کرام نے ان روایات کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ انہیں موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے، چونکہ ان روایات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے سے گلاب کے پھول کے پیدا ہونے کا ذکر ہے۔ اس تصور کی وجہ سے لوگ ان پر پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتے۔ بہرحال اگر کسی کے پاؤں میں گلاب کے پھول کی پتیاں آ گئیں
اور اس نے ان پر پاؤں رکھ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی ان پر پاؤں نہیں رکھتا تب بھی اس میں حرج نہیں ہے۔ پھول کی پتیاں نچھاور کرنے کا عرف ہے، علماء کرام پر بھی یہ پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے جب پتیاں نچھاور کریں گے تو وہ زمین پر ہی آئیں گی، جب زمین پر آئیں گی تو لوگوں کے پاؤں بھی ان پر پڑیں گے، لہٰذا ان پر پاؤں رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ جزاک اللہ۔